خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ سب سے پہلے جس کو پیدا کیا حضور کے نور کو، حضور کے نور سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ جہان نہ سسٹم نہ نظام، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تمہارا چودر پور تھا، نہ بلندپور تھا، نہ جویا نہ ڈولی، نہ تمہارا پاک پرانا اگوان پور، نہ تمہارا مرادآباد، نہ دلی نہ کلکتہ نہ مدراس نہ امریکہ نہ یورپ، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ زمین تھا نہ آسمان نہ چندہ نہ سورج نہیں باہر ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے مرا تمہارے اور میرے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ یہ مطلب ہے کہ وہ جو نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ان کا نور آیا، ان کا نور پیدا ہوا۔ آپ ایک گھنٹہ بولیں گے راضی، ایک گھنٹے کے بعد تو کہو گے اور بولو، تو نہیں بولیں گے، سننا وہ سن لو، اور چائے نہیں کاٹ دو تو چائے میں کاٹ دو۔ ایک گھنٹے کے بعد تو سمجھ لے اور نہیں بولیں گے، تو ایک گھنٹے کے بعد چالیس ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نور پیدا کر دیا جنانے والا کچھ نہیں ہے، صرف نبی کا نور ہے، اللہ ہے، اور اللہ کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنانے والا مصطفیٰ کا نور پیدا کر دیا۔ اور نور پیدا کر کے مجھے بتاؤ، تم بتاؤ چودر پور والا، مجھے بتاؤ اس نور کو اللہ نے کہاں رکھا؟ زمین تو ہے نہیں کہ وہاں رکھ دیا جائے، آسمان ہے نہیں کہ وہاں رکھ دیا جائے، جناب والا بتاؤ چندہ ہے نہیں، سورج ہے نہیں، کہاں رکھا مجھے بتاؤ؟ تو جناب والا جواب بھی سنتے چلو، اور یاد رکھنا اس بار، ان باتوں کو یاد رکھنا۔ کل کا سورج نکلے تو یہ نہیں کہنا کہ عمران حنفی تقریر بہت اچھی کر رہے تھے، تقریر اچھی تو نبی کی بات تو اچھی ہوتی ہے، تقریر تو اچھی ہوتی ہے، مگر میں تقریر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تم صبح کو یہ کہو کہ عمران حنفی تقریر بہت اچھی کر رہے تھے۔ میں جناب والا تم سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ عمران حنفی نے جو تقریر کی وہ تمہیں یاد ہوئی یا نہیں یاد ہوئی؟ ان لوگوں یاد کرو اور سوالوں کے جواب دو دنیا والوں کو۔ یہ بتاؤ نور پیدا کر دیا تو کہاں رکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں رکھ لیا؟ قرب خاص میں۔ قرب خاص کا مطلب کیا؟ میں جناب والا اس کا بالکل ایگزیکٹ معنی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ ایگزیکٹ معنی بتاؤں گا تو فتویٰ لگ جائے گا، اس لیے میں کوئی مثال دے دوں گا اور گویا کر کے آگے کو بڑھ جاؤں گا۔ قرب خاص میں رکھ لیا ہے، ایسا سمجھ لے چودر پور والوں، جیسے کہ اپنے پاس میں رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ تم مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھتا ہوں، یہ میں ہوں تم مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں۔ حضرات محترم یہ جناب والا محبتوں کے تبادلے ہوتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 100 سال، اے لوگ 200 سال 500 سال، نہ چودر پور والوں 500 سال نہ 1000 سال، بلکہ جناب والا لاکھوں سال کروڑ سال، ملینوں سال بلینوں سال۔ تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تم مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ دنیا میں کون ہے جو اس ایمان کا اندازہ لگا لے
کیا بات ہے، بہت ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم گھر سے بہت شوق سے کراتے ہو لیٹ ہو گئے ہم تمہارے گاؤں میں آنے میں لیٹ ہو گئے 20-25 سال سے آپ نے بلائی تو آنے میں لیٹ نہیں ہو گئے سنتے رحمتیں برسیں تمہارے گھروں میں اللہ برکتیں اتارے سبحان اللہ تو آمین کہتے ہو پتہ نہیں کون سا کون سی نیک ہستی ہو اور دوسروں کا ذکر چل رہا ہے اللہ مائن اور ہو جائے ارے ہے کوئی دنیا کے پردے پہ جو میرے نبی کی عمر کا آئیڈیا لگا لے ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تو حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے جھوٹ تو بولتے نہیں بے شک بے شک نہ بولتے ہیں نہ بول سکتے وہ معصوم ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں انہیں فرشتوں کا رسول لی گئی ہے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے عرض کیا حضور ایگزیکٹ تو نہیں بتا پاؤں گا میری عمر کتنی ہے مگر ایک آئیڈیا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جبرائیل کہ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا عرش کے نیچے میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا عرش کے نیچے میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا 70,000 سال کے بعد وہ ایک بار دکھائی دیتا تھا اے آقا وہ ستارہ میں نے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار دکھائی دیتا تھا اس ستارے کو میں نے 72,000 سال تک دیکھا ہے زور سے مصطفیٰ پوچھتے اے جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ جانے رسول جانے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے سچے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسا سچا نبی ہے تمہارا ایسا سچا نبی ہے تمہارا اور ایسا سچا نبی ہے تمہارا کروڑوں دشمن زمانے میں آج بھی میرے نبی کے مگر ریکارڈ ہے پوری ہیومن ہسٹری میں آج تک پوری مانو ہسٹری میں مانو اتہاس میں آج تک کسی نے بھی میرے نبی کو کبھی جھوٹا نہیں بتایا مذہب کا محمود النواز کا مینٹلی رشتہ کا مگر جھوٹا نہیں بتایا جان کا دشمن مال کا دشمن انتخابوں کا دشمن ابو جہل اللہ سلامت رکھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہوا بھی کیسے آگے چل رہی ہے ایسے بہرے لے رہی ہوا بھی چلنے والا ہوا میں بھی کرنٹ آ رہا ہے کرنٹ آ رہا ہے ہوا میں نہیں سبحان اللہ اگر کرنٹ نہیں آ رہا کسی میں دیو بننے میں نہیں آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا جھومتی ہے ساری دنیا مست ہے ساری دنیا میں جناب اللہ سے چاروں طرف جدھر دیکھو جناب فرحت ہے جوش ہے خروش ہے کل بلبلا ہے کرن ہے 12 ربیع الاول مگر دیوبندی کا چہرہ اداس ہے وہابی کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں فتوے پہ فتوا کبھی یاد نہیں آتا دیوبندیوں کو فتوا جب بھی یاد آتا ہے 12 ربیع الاول کے مطلب میں یاد آتا ہے جب نبی کے غلام سینے چوڑے کر بیچ روڈوں پہ زمانے کے سامنے انگلیاں اٹھا کے یہ کہتے ہیں اے دنیا والوں تمہارے لیے اپریل فول اور غلاموں کے لیے یوم رسول
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कितनी जयंतियां हो जाती हैं, कितने दिन मनाए जाते हैं। इनकी जयंती उनकी जयंती उनकी जयंती उनकी जयंती सेलिब्रेट कर रही है दुनिया। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है दुनिया, सबकी जिंदाबाद पुकार रही है दुनिया। मोहम्मद सर अपने अपनों को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज तक देवबंदी ने किसी जयंती का फटका नहीं लगाया, किसी दिवस का फटका नहीं लगाया। दिन मनाए जाते हैं यहाँ, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे और चुनाव वाला महिला दिवस, बच्चा दिवस, टीचर दिवस, हर कैसे कैसे दिवस मनाए जाते हैं यहाँ। मगर देवबंदी को कभी जोश नहीं आया, यहाँ अप्रैल फूल तक बना लिया, बनाया जाता है। मगर देवबंद वाले खामोश हैं, करना बचा पूरे में इन्हें 2 सालों से तो 12 नवंबर को आता है। बाबों को देखो, अमृत मोहतरम हरियालियां हैं, तरतजियां हैं, शादाबियां हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था मेरे बुजुर्गों, तुम परेशान नहीं हो, अगर बीमार भी बैठे हो गए तो मुझे यकीन है कि मेरे नबी का जिक्र में शिफा है। अगर हार्ट ब्रेन कितनी ही सेंसिटिव और कोई भी नाजुक बीमारी हो, मोहब्बत है तो महबूब को याद कर लो। अपने महबूब के नाम को पढ़ के हाथ में रंग करके सीनों पे और जनाब आंखों पे लगाओ तो सही। देखो तो सही कैसा कदम लगा होता है, कैसे जनाब वाला बीमारी भागती है तुम्हारे वजूद है। बैठे रहो और हुजूर का जिक्र सुनते रहो। नहीं कहना चाहता था आपसे, लाखों साल, क्या बात है, करोड़ों साल, अरे तेरे तक साल की बात नहीं है, लाखों साल करोड़ों साल। नहीं कहते हैं एग्जैक्टली नहीं मालूम है मुझे, मगर सतह खाली दिया है। आजकल ये सच्चा नबी ऐसा सच्चा क्या अमूल है, जैसा दुश्मन ने सच्चा कहने पे मजबूर। इसलिए बढ़ गए देख लो, अबू लहब बड़ा दुश्मन, अबू लहब बड़ा दुश्मन, उत्बा बड़ा दुश्मन, वलीद बिन मुगीरा बड़ा दुश्मन, ये सब बड़े दुश्मन। जब इनमें आपस में ये बातें होती थी कि यार मेरे पास सोना रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सोने में घोटाला न हो, सफर में जा रहे हूँ, मढ़ैया है, छपरा पड़ा है, दरवाजा भी नहीं है, टटियाँ लगी पड़ी हैं। टटी जानते हो, मॉडर्न हो तो तुम। वो एक छप्पर के घर होते थे, दीवारें कच्ची होती थी, तो सामने से एक कोई जानवर ना आ जाए, बांसों का एक जाल बना के दीवार पर रख देते थे, बस पूरी देर कैसे भोले भाले लोग थे। यार नहीं है, मेरे पास सोना रखा हुआ है, क्या करना, जा रहा हूँ सफर में, पता नहीं कब आना होगा। तो आपस में पूरी मंडली कहती थी, उत्बा के घर रख देगा तो बर्बाद हो जाएगा, शैबा के घर रख देगा तो लुट जाएगा। बोले कि तू कहाँ रखूँ, कोई बोले यार मेरे दोस्त मेरे घर के बड़े तुम तो रखूँ तो कहाँ रखूँ। तो अबू जहल खुद कहता था, अगर तू ये चाहता तू लूटे नहीं, अगर तू ये चाहता कि तू कटे नहीं, अगर तू ये चाहता कि तेरे सोने में घोटाला ना हो तो मेरे घर में भी घोटाला हो जाएगा, इसके घर में भी हो जाओ। तो बड़ी बात बेईमान है, अच्छा ये सब ऐसे ही है। अगर तू चाहता है कि तेरा सोना महफूज रहे, तेरी अमानतें महफूज रहे, तो इस पूरे मक्के में एक ही घर है जहाँ अमानतों में खयानतें नहीं होती और
وہ گھر ہے عبداللہ کے بیٹے محمد کا، وہ گھر ہے محمد کا۔ محمد کو کچھ بھی کہہ لو مگر محمد سچے ہیں، محمد کو کچھ بھی کہہ لو محمد امین ہے، محمد نے آج تک کسی کی امانت میں گھوٹالا نہیں کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کیسا سچا ہے وہ کہ دشمن بھی اس کے سچا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ جانتے ہو ستارہ کون تھا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سچے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ۔ نمکین مکان کچھ بھی نہیں ہے مگر مصطفیٰ کا نور ہے، کچھ بھی نہیں ہے مصطفیٰ کا نور ہے، سب سے پہلے نبی کا نور، سب سے پہلے نبی کا نور۔ مگر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے بعد انسانی دنیا میں بھیجا۔ پہلے پیدا کیا بھیجا سب کے بعد میں۔ کیوں؟ ارے تمہیں سمجھانا تو بہت آسان ہے، تم کسان ہو، میں بھی کسان، تم بھی کسان، تمہیں سمجھانا بہت آسان ہے۔